آج ہم بات کر رہے ہیں نمرا احمد کے ایک شروع کے کاموں میں سے ایک مگر بہت بہت گہرے اثر والا مختصر ناول پہاڑی کا قیدی۔ جی، یہ وہ کہانی ہے جو پڑھنے کے کافی عرصے بعد تک بھی ذہن میں رہتی ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس یہ ناولٹ خود ہے اور کچھ تبصرے بھی، خاص طور پر محمد منتظر مہدی صاحب کا تجزیہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو یہ کہانی جو آپ نے کہا تقریباً 2008 میں؟ جی، پہلے کسی ڈائجسٹ میں آئی تھی۔ جی ہاں، اور بعد میں پھر علم و عرفان یا زنجبیل پبلشرز نے اسے کتابی شکل دی۔ اور صفحات زیادہ نہیں ہے، کوئی 70 کے قریب شاید۔ ہاں، بہت مختصر ہے، اردو میں ہی ہے، کوئی ترجمہ وغیرہ تو میری نظر سے نہیں گزرا اور کوئی ایوارڈ وغیرہ بھی نہیں، لیکن مقبول بہت ہوئی عوام میں۔ صحیح۔ تو یہ بنیادی طور پر سماجی فکشن ہے، انسانی جد و جہد پر مبنی۔ جی بالکل۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ مسز عادل ہیں، ایک بیوہ خاتون اسکول ٹیچر ہیں اور اپنے بیٹے عادل کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ اور عادل کی صحت کا بھی مسئلہ ہے، دمہ ہے اسے، اور کچھ ذہنی نشو نما میں بھی تاخیر ہے۔ ہاں، تو انہیں صرف پیسوں کی تنگی نہیں ہے، بلکہ معاشرہ، لوگ، ان کی بے حسی، ناانصافی، اس سب کا بھی سامنا ہے۔ نمرا احمد نے ماں کی جو تصویر کشی کی ہے نا، وہ کمال ہے، وہ محبت، وہ ہمت۔ بالکل، ایک ایسی عورت جو روزانہ ایک طرح سے ایک بے رحم نظام سے ٹکرا رہی ہے، اور بیٹا ایک طرف تو اس کی امید ہے، زندگی کا مرکز ہے، اور دوسری طرف شاید اسی کی وجہ سے وہ خود بھی ایک قیدی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے میرے خیال میں کہانی کا اصل نقطہ وہ گہرائی شروع ہوتی ہے۔ کہ قیدی کون ہے؟ ہاں، قیدی صرف وہ بچہ نہیں ہے جو اپنی بیماری کی وجہ سے محدود ہے، یا وہ پہاڑی علاقہ نہیں ہے۔ تو پھر نمرا احمد اس لفظ کو بہت وسیع معنی دے رہی ہیں۔ یہاں قید دراصل وہ سماجی ڈھانچہ ہے، وہ نظام ہے اچھا، جو کمزوروں کو، خاص طور پر ایک بے سہارا عورت کو انصاف دینے کے بجائے الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرا دیتا ہے، اسی پر شکنجہ کستا ہے۔ تو یہ جسمانی قید سے بڑھ کر بات ہے۔ بہت بڑھ کر یہ سماجی قید ہے، معاشرے کے جو رویے ہیں ان کی قید، ذہنی قید ہے، وہ جو بے بسی کا احساس ہوتا ہے، مایوسی۔ اور آپ نے روحانی قید کی بھی بات کی تھی۔ جی، انصاف کی تلاش میں بھٹکتی روح کی۔ عادل کی جو حالت ہے وہ اسے ایک ایسے سسٹم کا قیدی بنا دیتی ہے جہاں نہ مدد ہے نہ انصاف۔ تو کہانی کا سسپنس بھی اسی میں ہے کہ یہ قید ہے کیا اصل میں؟ بالکل، کہ قید کی یہ جو پرتیں ہیں یہ کیسے کھلتی ہیں اور کیا ان سے رہائی ممکن بھی ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ روح کی آزادی کی ایک جدوجہد ہے۔ اور اس جدوجہد میں ماں کا کردار تو واقعی غیر معمولی ہے۔ اتنے کم وسائل میں وہ محبت، وہ ہمت، استقامت۔ جی استقامت، کئی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور نمرا احمد کا لکھنے کا انداز جو بعد میں کافی پیچیدہ ہوتا گیا، جی جی، یہاں کتنا سادہ ہے، براہ راست، مگر ہر جملے میں اتنا احساس، اتنی شدت۔ قید کا جو ہمارا نظام ہے اس کی مشکلات اور لوگوں کی بے حسی، یہ تو بہت نمایاں ہے۔ بالکل، اسی پہلو پر محمد منتظر مہدی صاحب نے بھی اپنے پلیٹ فارم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز پر کافی زور دیا ہے۔ اچھا، ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ اسے ایک ایسی تحریر مانتے ہیں جو معاشرتی شعور جگاتی ہے۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ پہاڑی کا قیدی وہ تخلیق ہے جہاں انسانی قید صرف جسم کی نہیں بلکہ سماجی، ذہنی اور روحانی ہوتی ہے۔ گہری بات ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ناول بتاتا ہے کہ قید اب صرف پہاڑوں میں نہیں بلکہ لوگوں کی سوچ اور جذبات میں بھی موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ان کے مطابق ان کے جو سامعین تھے انہوں نے بھی کہانی کو خاص طور پر ماں بیٹے کی جو قربانیاں ہیں ان کی بے بسی کو بہت شدت سے محسوس کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہاڑی کا قیدی ایک طرف تو ماں کی ہمت کی کہانی ہے، دوسری طرف ہمارے معاشرے، انصاف کے نظام اور قید کے اصل معنی پر ایک بہت طاقتور تبصرہ۔ جی بالکل۔ اور اس کی گہرائی کا اندازہ ان اسکورز سے بھی ہوتا ہے جو اکثر تجزیہ نگار دیتے ہیں۔ کردار نگاری کو عموماً 9.0، موضوع کو 9.2، زبان و اثر کو 8.7 اور سسپینس کو بھی 8.5 کے قریب۔ ہاں، تو مجموعی تاثر 9.3 اور کل اسکور تقریباً 9.0 بنتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سوچ کو جھنجھوڑنے والا تجربہ ہے۔ یقیناً۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے ہمارے لیے۔ وہ کیا؟
کہ اصل قید کہاں ہے؟ کیا یہ صرف باہر کے حالات ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، یا پھر ہمارے اپنے بنائے ہوئے رویے، ہماری خاموشی، انصاف کی راہ میں جو ہم رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں؟ کیا اصل قید خانے وہ ہیں؟ یعنی اصل رکاوٹ نظام میں ہے یا ہم میں؟ جی